الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پاکستان پبلک اسکول اینڈ کالج میں کلاس 10 کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ احزاب۔ اس کا باب ہے فرسٹ، آیات ہے 1 تا 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے پیغمبر، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کفار اور منافقین کا کہنا نہ ماننا، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو کتاب تم کو تمہاری رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اس کی پیروی کی جانا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلٌ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ ہی کارسار کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ تمہارے عورتوں کو۔ وما جعل ازواجکم الا تظاہرون منہن، جن کو تم مائیں کہہ کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے۔ منہن امہاتکم، وہ تمہارے اونا ہی بنائے ہیں۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، نہ تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنائے ہیں، اور یہ سب تمہارے منہ کی بنائے ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہاری منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، مومنو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ عند اللہ، جو اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم، اگر تمہاری ان باپوں کے نام معلوم نہ ہو، فی الدین وموالیکم، تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہے۔ ولیس علیکم جناح فیما احطتم بہ، جو بات تم سے غلط ہو گئی ہے ان میں سے۔ ولیکن ما تعمدت قلوبکم، تم پر کچھ گناہ نہیں لیکن جو قصد ولی سے کیا ہے۔ کان اللہ غفور الرحیم، کان اللہ غفور الرحیم، اس پر محافظہ ہے، یعنی اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے، اور پیغمبر کی بیویاں جو امہاتہم اولو الارحام بعضهم اولا بعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، کی مائیں ہے رشتہ داری آپس میں کتاب اللہ کی روح سے، مسلمان اور مہاجرین سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہے۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو۔ کان ذلک فی کتاب مستورا، تو یہ بات ہے کہ یہ حکم خداوند یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِن نُوحٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ
وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب ہم نے پیغمبر سے عہد کیا اور تم سے، اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ان سے پکار لیا منہم کے تاکہ سچ کہتے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں لیس صادقین عن صدقہم وأعد للکافرین عذابا علیما، ہاں ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور ان سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ اب کچھ الفاظ، مشکل الفاظ کے معنی ہے جو فی درد پہلو، ادعیا منہ بولے بیٹے، ادعوہم انہیں بلاؤ، انہیں پکارو، تعمدت اور ایک عورت نے ارادہ کیا، اول الارحام رشتہ داری، تو ظاہرون تم ظاہر کرتے ہو، افواہ منہ جمع، اقصد زیادہ منصفانہ بات، زیادہ عدل انصاف پر مبنی بات، اولا مقدم زیادہ حق رکھنے والے، مستورہ لکھا ہوا تحریر شدہ۔ اس میں کچھ کویسچن آنسر ہے۔ سبق کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تنقید کی گئی ہے، اور کویسچن نمبر 2 اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ فرسٹ الف ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، سیکنڈ ہے ما جعل ازواجکم الا تظاہرون منہن امہاتکم، جیم ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ یہاں پر سورۃ احزاب پر مختصر تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں سن 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں سورۃ احزاب یعنی خندق اور تاریخ اسلام کے چند اہم واقعات کا ذکر ہے۔ نیز تقوی، اطاعت خداوندی، اطاعت نبی سے لے کر پالک یعنی امہات المومنین، جنگ میں نزول، ملائک، منافقین، اسوہ حسنہ، یہودیوں کی بدعہدی، ازواج مطہرات یعنی انبیاء کے متعلق احکامات، مسلمان مردوں عورتوں کے 10 صفات، حضرت زینب کے متعلق حال نکاح، حق مہر، طلاق کے احکامات، درود شریف کا حکم، اذیت مومنین، قیامت کے بارے میں عدم علم، امانت کا ذکر ہوا ہے۔ غزوہ احزاب، احزاب حزب کی جمع ہے، اس کا معنی ہے چونکہ اس جنگ میں کفار نے کئی قبیلوں اور گروہوں سے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ اس جنگ کے قیام میں یہودی بنو نصیر بنو قریظہ کی سازش تھی۔ بنو نصیر جو مدینہ سے جلائے وطن کی گئے تھے، قریش مکہ کے پاس پہنچے، انہیں مسلمان کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ انہوں نے عرب کے دوسرے قبائل مسلمانوں کے خلاف یعنی بنو عطفان، بنو اسد، بنو مر، بنو اشجع، بنو عطفان، بنو اسد، بنو مر، بنو اشجع کو ساتھ ملایا اور 10,000 کا لشکر مدینہ کی طرف چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی شمال کی جانب 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھودنے کا حکم دیا۔ مدینہ کے مشرق مغرب میں چٹان اور پتھریلی علاقہ تھے، جنوب کی طرف گھنے باغات تھے۔ دن رات شمال کی طرف خندق کے کودنے کا کام جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بار 3,000 جانصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیمہ زن تھے۔ بن قریظہ کے یہودیوں نے پچھلی کی طرف حملے کی تیاریاں شروع کر دی، پھر سخت آندھی آئی، اس سے کفار کے لشکر نے بڑی افراتفری پھیلی اور وہ محاصرہ ختم کر کے واپس بھاگ گئے۔ اس شکست سے کفار کے کمر ٹوٹ گئے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جنگ آمنے سامنے نہیں ہوئی بلکہ یہ خندق کود کر یعنی زمین کے اندر یہ جنگ کی گئی۔ اس کا مشورہ حضرت سلیمان فارسی جو ایران کے رہنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی تھے، انہوں نے یہ مشورہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ خندق کود کر ہم دشمن پر مقابلہ کر سکتے ہیں، یعنی دشمن ہمارے آمنے سامنے جنگ تو کر سکتے ہیں لیکن خندق کودنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے یہ مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کام باہمی مشورے سے کرتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کا یہ مشورہ مان لیا۔
اور انہوں نے خندق کود کر یہ جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اب ہے کچھ میں الفاظ کے معنی۔ جو فی در پہلو، جسم کا وہ حصہ جہاں دل ہوتے ہیں، پسلو کے نیچے سینے کے بائیں جانب۔ مراد یہ کہ خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ ادعیا، منہ بولے بیٹے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کہ نہ خدا نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے قرار دیا۔ ادعیا کا واحد یعنی اڈاپٹ چائلڈ ہے، دیا۔ ادعوہم، تم انہیں پکارو، مراد یہ کہ ان لوگوں کو ان کے اصلی باپوں کی نسبت سے پکارو۔ تعمدت، عورت نے ارادہ کیا، تمہارے دلوں نے ارادہ کیا۔ مراد یہ ہے کہ تمہارے دلوں نے قصد کیا چیز کا اعتراف کرنا۔ اولو الارحام، رشتہ دار رحم والے، جسے بھائی بہن چاچی چچا پھوپھو، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں دوسرے مومن و مہاجرین کی نسبت رشتہ داری ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو ظاہرون، تم ظاہر کرتے، یہ لفظ ظہر یعنی پیٹھ کس سے نکلا ہے؟ عرب کسی غصے میں اپنی بیوی سے کہتے کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ اذنت، تو ظاہرون، تم ظاہر کرتے، یہ لفظ ظہر یعنی پیٹھ سے نکلا ہے۔ عرب کسی غصے میں اپنی بیوی سے کہتے کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ انتی علیہ کا ظہری امی، یہ بات منہ سے نکل جاتی تو وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جاتی۔ افواہ فوہ کی جمع ہے یعنی یعنی موج زبانیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ تمہارے منہ زبانوں کی باتیں ہیں۔ اقسطوا، زیادہ منصفانہ بات، زیادہ عدل انصاف کی بات۔ یہاں مراد یہ ہے کہ یہی بات اللہ کے نزدیک بڑے انصاف کی ہے۔ اولا، مقدم، زیادہ حق رکھنے والا۔ مراد یہ ہے کہ مومنوں کا جو تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مومنوں سے ہے۔ مستورہ، لکھا ہوا، تحریر شدہ۔ مراد یہ ہے کہ یہ حکم دیا گیا یہ اس میں لکھا ہے، یعنی قرآن پاک یا لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ اس میں کوشچن نمبر 1 ہے، اس سبق کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں کی تنقید کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے، سورت میں ایسے اصلاحات کا حکم دیا ہے جو قدیم اہل عرب کے رواج کے خلاف تھے۔ زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتوں کی تنقید کی گئی ہے۔ اللہ سے ڈرے، کفار و منافقین کا کہنا نہ مان۔ اس آیات کی شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد سفیان بن حرب، بن حرب، اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن ابی وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ آپ ہماری معبودوں یعنی لات، منات، عزا کے خلاف کچھ نہ کہنا۔ لوگوں سے یہ کہے کہ یہ بدھ بھی شفاعت کریں گے، پھر ہم آپ کے رب سے کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت گفت ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار ہوئی۔ حضرت عمر وہاں موجود تھے، انہوں نے حضور سے اجازت مانگی کہ اس کا سر قلم کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پھر میں نے پہلے انہیں امن دے چکا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ دوسرا ہے، آپ صرف اپنے رب سے آنے والی وحی کی پیروی کریں۔ حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی تو آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن اہل عرب کے جاہلانہ رسم پر ضرب لگائے ہوئے نقصان کا اندیشہ تھا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ وحی کی پیروی کریں اور دنیا کی پرواہ نہ کریں۔ تیسرے ہے، اللہ پر توکل کریں، وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے تنقید کی کہ اللہ پر توکل کرے، دنیا کے لوگوں کی مخالفت کے خاطر میں نہ لائے، اللہ ہی کو بطور کارساز کافی سمجھے۔ اس میں کوشچن نمبر 2 ہے، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹے کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ اس کا آنسر ہے، قدیم اہل عرب کا طریقہ، عرب کا رواج ہے، اگر کوئی شخص کسی کو اپنا متبانہ یعنی بنا لیتا، اڈاپٹ چائلڈ بنا لیتا، تو اس شخص کو اس کا حقیقی والد سمجھا جاتا ہے۔ اس بچے کو حقیقی صلیبی بیٹوں کے حقوق دے جاتے تھے، کئی پیچیدگی حق تلفی جنم لیتے۔ اسلام نے اس رواج کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ متبانہ کے بارے میں اسلام کا حکم بتایا گیا کہ منہ بولے بیٹوں کو اصلی باپوں کے نسبت سے بلایا کرو، اور اپنے حکم کی تعمیل کے نتیجے میں زید
زید بن محمد کو زید بن حارث کے نام سے بلایا جائے گا۔ یہ مبنی مبینہ انصاف کا حکم تھا، یعنی یہ زیادہ منصفانہ بات تھی کہ منہ بولے بیٹوں کو اپنی اصل باپوں کے نسبت سے پکارا جائے، اصل باپ کا پتہ نہ ہو۔ پھر اس صورت میں یہ منہ بولے بیٹے دینی دوست یا دینی بھائی ہے، کوئی متبانہ بنائے تو ولادت میں اس کا نام مستعین نہیں ہوگا بلکہ بن ابیا کہنا زیادہ مناسب ہوگا، یعنی اس کا اپنے باپ کا بیٹا جو نامعلوم ہے۔ گزشتہ اموار میں محافظہ نہیں، یعنی حکم آنے سے پہلے جو ہوا ہے اسے کیا گیا ہے، جس پر کوئی پکڑ گرفت نہیں۔ اس حکم کے بعد اس کا طریقہ دہرانا غلط ہوگا۔ اللہ پرانی باتوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ رشتہ خون کا رشتہ نہیں، اس سلسلے میں شرعی احکام، وراثت، نکاح، پردہ وغیرہ وہی ہوگا جو اجنبیوں کے لیے ہے۔ اس میں کویسچن نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ النبی اول بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم باہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ تیسرا ہے جی وما جعل ازواجکم التی تظاہرون منہن امہاتکم۔ فاسع النبی اول بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم۔ ترجمہ ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا قریب ہے، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے انتہائی خیر خواہ ہے، جس طرح اس آیات کریمہ واضح کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروکاروں سے بڑا لطف و کریم یعنی کرم کرتے ہیں، ان کے بڑے خواہاں ہیں، ان کی رحمت شفقت کی خوشگوار بارش ہے، اس کی فلاح دارین انتہا ہے۔ حضور تم پر تمہارے نفسوں سے بھی تمہارے قریبی عزیزوں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیات بہترین وضاحت کرتی ہے، ان میں سے تمہاری تکالیف گراں ان پر گزرتی ہے، تمہاری بلائی کے انتہائی خواہشمند ہے، اے اہل ایمان کے لیے بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ آپ کی شان رحیم میں یہ فدائے انس و مالک ساری دنیا سے ہے، وہ زیادہ ترحم والے۔ آپ کی ازواج مطہرات مومنین ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بڑی عزت افزائی کی، فرمایا پیغمبر کی بیویاں مومن کی مائیں ہیں، امت کے لوگ اس کا احترام اپنی ماں جیسے کریں، ان کے لیے ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، امت کی روحانی مائیں ہیں، ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے رہنا ہے، بے تکلف باتیں جائز نہیں۔ رحمان بابا نے کہا ساری دنیا کے ہے ابا محمد عربی، محمد دے تو تمام جہان ابا۔ دوسرا پوائنٹ ہے مفہوم وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، جسم میں دل ایک ہی ہوتا ہے، دل جسم میں دھڑکتا ہے تو خون صاف کرتا ہے، رگوں میں دھکیلتا ہے۔ دل سے مراد مائنڈ بھی ہے، یعنی ذہن اور دماغ، ان سے انسان سوچتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ہر آدمی کے جسم میں ایک ہی دل ہوگا اور دو دل نہیں ہو سکتے۔ دل اس لیے ایک ہے کہ یہاں کوئی دیوائی یا متضاد خیالات کی گنجائش نہیں، یہی متضاد کے لیے کوئی جگہ نہیں، کیونکہ ایک ہی وقت میں آدمی ایک مشرک و مومن کیسے ہوں گے، اس لیے دل و دماغ ایک رکھا ہے۔ اسی طرح کسی کے دو دل نہیں، اسی طرح کسی کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ جاہلیت میں بیوی کی انت علیہ کا ظہری امی کہہ کر ماں ٹھہرایا جائے، لیکن بیویاں ماں کیسے ہو سکتی ہے، یہ حاکمانہ بات تھی۔ جیم ہے وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم۔ اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم ظاہر کرتے ہو، ان کو ماں کی پیٹھ قرار دیتے ہوئے مائیں نہیں کر دیا، وہ تمہارے مائیں نہیں ہو سکتے۔ ظاہر یہ عرب کی خاص اصطلاح تھی
دور جہالت میں عرب کے لوگ غصے میں آ کر اپنی بیویوں کو کہتے انتے علیہ کا ظہر امی، یعنی تم میرے لیے بظاہر پشت مادر ہو، یعنی میرے لیے میری ماں کی پیٹھ ہو۔ اسی طرح کہہ کر وہ بیویاں ان پر حرام بن جاتی، کیونکہ بقول ان کے وہ ماں بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظاہر کا اظہار کرنے سے بیوی ماں کے طور پر ظاہر نہیں ہوتی، وہ ماں نہیں ہو جاتی۔ ماں تو وہی ہے جس نے آدمی کو جنا۔ خیال رہے زبان یا کہنے سے اشارے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ بقول بیضوی مفسر قرآن ظہر کا استعمال پیر سے کنایا کے طور پر ہوئے جو عورت کے قابل ستر اعزاز سے آراستہ ہے، یعنی سامنے کا حصہ نہ کہ پشت کا حصہ۔ دور جہالت میں ظاہر کو یعنی طلاق سمجھا جاتا تھا، اخلاقی شریعت میں یہ طلاق نہیں، اس لیے کفارہ رکھا ہے ظاہر کرنے والا، جبکہ کفارہ ادا نہ کرے تو اس وقت تک مجازات نہیں کی پابند ہوگی، ایسا کرنے پر گناہگار ہوگا۔ ظاہر کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، اپنا نہیں تو خرید کر آزاد کرنا۔ دوسرا ہے یا 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، یا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ بچوں یہ سارے مشکل الفاظ، کویشچن آنسر، عبارت کا مفہوم صحیح طریقے سے کاپیوں میں لکھنا ہے اور صحیح طریقے سے مشکل الفاظ ان سب مشکل الفاظ، کویشچن آنسر اور مفہوم، عبارت کا مفہوم یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم، پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔